السلام علیکم۔ عذاب الہی ناول ایپیسوڈ 5۔ وہ شربت جو دسترخوان پر تھا، جوں کا توں کچن کے سلپ پر پڑا تھا۔ زبیدہ بیگم سالن دے کر لوٹیں تو آتے ہی گلاس بھر کر پیا۔ سچ شکر کہ وہ کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھی تھیں، اگر نہ بیٹھی ہوتیں تو چکرا کر گر جاتیں۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے اپنی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کیا ہوا امی؟ نیسا نے زبیدہ بیگم کو ایسے بیٹھے دیکھا تو پریشان سی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جھکے ہوئے ان کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ زبیدہ بیگم نے سر اٹھایا تو نیسا مزید پریشان ہو گئی۔ ان کا سفید پڑتا چہرہ اور وہ کچن میں بنے سنک کی طرف بڑھیں۔ نیسا کا بازو سہارے کے لیے تھاما اور کی امی کیا ہوا آپ کو؟ امی اچانک کیا ہوا؟ نیسا اپنی والدہ کی حالت دیکھ کر پریشانی سے چلانے لگی تھی۔ آواز سن کر نذیر صاحب جو سو رہے تھے بھاگتے ہوئے آئے۔ بابا امی کو پتہ نہیں اچانک کیا ہوا۔ وہ حواس باختہ سی نذیر صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور زبیدہ بیگم کو تھاما جن کے لب ہل رہے تھے۔ رنگت سفید، پسینے سے شرابور ہانپ رہی تھیں۔ نذیر صاحب سے بھی زیادہ برا حال تھا زبیدہ بیگم کا، مگر ان کے ہلتے لب دیکھ کر نذیر صاحب اور نیسا بھی خود بخود درود شریف پڑھنے لگے۔ یہاں اس نام کی دکان ہے جاوید کلاتھ ہاؤس؟ نورانی چہرہ بزرگ نے رک کر پوچھا۔ وہ راہگیر پہلے سے انہی کو دیکھ رہا تھا۔ کیسا نورانی چہرہ ہے بزرگ کا، سفید ہلکی ہلکی داڑھی بھی کیسی بھلی لگ رہی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ حضرت بزرگ نے روک کر پوچھا۔ جی دائیں ہو کر سیدھا جائیں گے تو سامنے ہی جاوید کلاتھ ہاؤس ہے۔ بہت شکریہ بیٹا۔ مارکیٹ میں بے حد رش تھا، ہر کسی کو آنے جانے کی جلدی تھی۔ روشن پیشانی نورانی بزرگ جہاں سے بھی گزر رہے تھے لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کر ان کو دیکھنے لگتے، ساتھ ساتھ چمگوئیاں بھی جاری تھے۔ کون ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ اس بازار میں کبھی نہیں دیکھا۔ کچھ لوگ اس نوجوان سے پوچھنے لگے کہ تم سے کیا کہا؟ کیا جاوید کے جاننے والے ہیں؟ اور کچھ نے رک کر دیکھ کر نظر انداز کر دیا۔ مناسب سراپا، تھوڑا بھرا بھرا جسم، سفید لٹھے کا قمیص شلوار، سفید کسا اور سیاہ ریشمی شال کندھوں پر ڈالے، بزرگ تیز قدموں سے دائیں بائیں دیکھے بنا سیدھا راستے کو دیکھ رہے تھے۔ موسم تپش زدہ تھا، پیشانی پر پسینے کی بوندیں سیاہ شال سے تھپ تھپاتے بزرگ جاوید کلاتھ ہاؤس کا بورڈ دیکھ رہے تھے۔ کچھ تجسس کے مارے اور بزرگ کی شخصیت سے جھلکتے رعب و دبدبے سے متاثر افراد ان سے کچھ فاصلے پر رک کر دیکھنے لگے۔ مارکیٹ میں آمنے سامنے بڑی بڑی دکانیں تھیں۔ جاوید صاحب کی دکان کے بالکل سامنے ایک دکان کا مالک بھی باہر جاوید صاحب کی دکان کو خاموش تکتے بزرگ کی طرف کھینچا چلا آیا۔ حضرت، وہ بادب تھوڑا سا جھکا احترام سے بزرگ سے مخاطب ہوا۔ آپ کو کچھ خریدنا ہے تو یہاں آ جائیے۔ آپ کو تپش محسوس ہو رہی ہے، ٹھنڈا پانی پلواتا ہوں، اور میں بہت عمدہ کپڑا رکھتا ہوں۔ بزرگ کا دھوپ سے سرخ تمتماتا چہرہ گہری سنجیدگی میں لپٹا تھا۔ چونکے بنا نظروں کا زاویہ ذرا سا بدلے اس دکاندار کو دیکھا۔ اس کی نظریں بزرگ کی نظروں سے ملی تو وہ یکدم پیچھے کو ہٹا۔ ارد گرد مجمع خود بخود لگنے لگا۔ بیٹا، میں خریدار نہیں، کچھ ذاتی کام سے اس دکاندار کے پاس آیا ہوں، آپ زحمت مت کریں۔ نرم شیریں لیکن باروب آواز و شخصیت، دکاندار جی کہتا واپس اپنی دکان میں جا کھڑا ہوا۔ وہ حیران تھا کہ اتنا مجمع اتنی سی دیر میں کیسے لگ گیا۔ بزرگ تیز سے دکان میں داخل ہوئے تو دور دور کھڑے لوگ جاوید صاحب کی دکان کے قریب قریب ہو گئے تاکہ وہ اندر کی گفتگو سے کچھ تو اندازہ لگا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلند آواز میں سلام سن کر جاوید صاحب چونک کر سیدھے ہوئے۔ اندر حساب کتاب میں مگن، پیسوں سے بھری تجوری کھولے بیٹھے تھے۔ جلدی سے بند کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور گاہکوں کے لیے رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھیے۔ ایک پل کو جاوید صاحب شخصیت دیکھ کر متاثر ہوئے اور پھر ازلی خود پسندی اور اکڑ امڑ آئی۔
وہ اچھی شکل و صورت کے مالک تھے۔ آپ جاوید ہیں، اس دکان کے مالک؟ جاوید صاحب کو باہور گہری نظروں سے دیکھتے بزرگ نے تصدیق چاہی۔ جی میں ہی جاوید ہوں، اس دکان کا مالک۔ بیٹا میں آپ سے ایک بات کہنے بہت دور سے آیا ہوں۔ کل ایک بیوہ خاتون آپ سے بوسکی کا 4 تھان کپڑا لے کر گئی تھی۔ کوئی 7:05 پر وہ آپ کی دکان میں داخل ہوئی اور یہاں آس پاس کی دکانیں کھلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھاؤ تاؤ زیادہ نہ کر سکی اور جتنی قیمت آپ نے وصول کرنا چاہی کی۔ سنجیدہ ٹھہری آواز میں نرمی مفقود تھی۔ جاوید صاحب کو اسی پل وہ عورت یاد آ گئی۔ غریب سی عورت، عام سے کپڑے، شال کچھ پھٹی تھی، بہت اڑے تاثرات کے ساتھ وہ صبح ہی صبح جاوید صاحب کی لاٹری بنی۔ وہ بوسکی کا 4 تھان کپڑا مانگ رہی تھی اور منت بھرے انداز میں قیمت کم نہ کرنے پر جسے وہ رو دینے کو تھی۔ اور جاوید صاحب ٹھہرے گھاگ آدمی، وہ تو موقع سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے تھے۔ قیمت میں 1 روپے کی بھی کمی کیے بنا وہ اسی قیمت پر ڈٹے رہے۔ بہت ضبط سے کام لیتی عورت نے آخری کوشش کی۔ بھائی میرے پاس واپس جانے کا کرایہ نہیں، مہربانی کریں بس 300 چھوڑ دیں۔ آنکھوں میں شرمندگی بھری نمی لیے وہ منت کر رہی تھی۔ ہاتھ نہیں جوڑے بس، لیکن لہجہ انداز بالکل وہی تھے۔ جاوید صاحب کو ایک پل کے لیے ترس آیا، مگر انسانیت رو دی کہ جاوید صاحب نے 1 روپیہ بھی کمی نہ کی۔ وہ عورت سسکی دبائے لوٹ گئی۔ آہا نہیں، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا۔ وہ یاد کرنے کی اداکاری کرتے نظر انداز کرنا چاہتے تھے۔ اچھا تو میں یاد کروا دیتا ہوں۔ بزرگ حضرت کا لہجہ کچھ تیکھا اور بلند ہوا، آنکھوں میں سرخی ابھرنے لگی۔